عثمانی تخت کے طاقتور حاکم سلطان مراد چہارم سلطان مراد چہارم، جو بغداد کے فاتح کے طور پر جانا جاتا ہے، کا دور حکومت ریاست کے اقتدار کو بحال کرتے ہوئے موجودہ لاقانونیت اور بغاوت کو روکنے کے لیے قابل ذکر ہے۔ سلطان مراد چہارم عثمانی سلطانوں میں سے 17 اور مسلمانوں کے 82 خلیفہ سلطان احمد اول اور مہاتیر سلطان کے بیٹے تھے۔ محل میں ان کی اچھی تعلیم اور پرورش ہوئی۔ جب وہ صرف 10 سال کا تھا تو اس نے ایک عام آدمی کی طرح لباس پہننا شروع کیا اور عوام کے ساتھ قائم ہونے والے تعاون کے نتیجے میں اپنے مستقبل کے کام کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہوئے شہر بھر میں گھومنا شروع کر دیا۔ وہ ان لوگوں کی فہرست رکھتا تھا جن سے وہ فائدہ اٹھا سکتا تھا اور جن کو وہ سزا دے گا۔ آخر کار وہ اپنے چچا کی جگہ تخت پر بیٹھا، جسے 1623 میں معزول کر دیا گیا تھا۔ چونکہ وہ 12 سال کا تھا، اس کی ماں ریجنٹ بن گئی۔ جب سلطان کی عمر آئی تو اس نے آہستہ آہستہ باغ ڈور سنبھال لی۔ عباس محمد پاشا، جس نے سلطان عثمان دوم کو قتل کرنے والے باغیوں سے بدلہ لینے کے لیے بغاوت کی تھی، ایک طویل جدوجہد کے بعد شکست کھا گئی۔ سلطان مراد نے اپنے بھائی سلطان عثمان کے ساتھ وفاداری ظاہر کرنے کی وجہ سے پاشا کو معاف کر دیا اور اسے بوسنیا کا گورنر بنا دیا۔ سلطان مراد نے اپنے بھائی کے قاتلوں کو سزا دی۔ فوجیوں نے استنبول میں ایک بڑی بغاوت شروع کی۔ سلطان مراد، جو بہت مشکل حالات میں تھے، نے وقتاً فوقتاً رعایتیں دے کر بغاوت کو صبر و تحمل سے کچل دیا۔ سلطان احمد اسکوائر پر جمع ہونے والے سیاستدانوں اور لوگوں کے سامنے تمام سپاہیوں نے سلطان کے ساتھ اپنی وفاداری کا عہد کیا۔ 1633 میں استنبول میں آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سبیلی محلے میں ایک کشتی پر پانی پیتے ہوئے ایک شخص سو گیا۔ 20,000 سے زیادہ گھر جلا دیے گئے اور 50,000 افراد بے گھر ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان مراد نے تمباکو نوشی سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ کافی شاپس، جہاں لوگ کافی پینے اور تمباکو نوشی کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے، کو تباہ کر دیا جائے۔ سلطان ایک مقامی شخص کی طرح لباس زیب تن کرتا، ہجوم کے ساتھ گھل مل جاتا اور سگریٹ نوشی کرتے پکڑے جانے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس طرح 20,000 افراد کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس طرح بہت سے غنڈوں اور ظالموں کو سڑکوں سے ہٹا دیا گیا۔ 1633 میں عباس محمد پاشا نے پولینڈ کے خلاف ایک مہم شروع کی، جس نے اپنا سالانہ ٹیکس ادا نہیں کیا تھا۔ پولینڈ کے بادشاہ نے امن کی درخواست کی، تاہم جب اس نے اپنا عہد توڑا تو سلطان مراد 1634 میں ایک مہم پر گیا اور ایڈرن آیا۔ اس پر پولینڈ کے بادشاہ نے معاہدے کی درخواست کی۔ اس کے بعد سلطان نے استنبول اور اس کے آس پاس کے شہروں کا دورہ کیا، عوامی نظم و ضبط کا معائنہ کیا۔ برسا جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ازنک کی سڑکوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور ازنک کے قاضی کو اپنے فرائض کی انجام دہی نہ کرنے پر پھانسی دے دی گئی۔ شیخ الاسلام عثمانی علماء کے سربراہ احزاد حسین آفندی، جنہوں نے اس پھانسی کے خلاف احتجاج کیا اور سلطان کے خلاف خفیہ طور پر اجلاس منعقد کیے، کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ سلطان مراد کو شیخ الاسلام کے بارے میں پہلے ہی شکوک و شبہات تھے، جن کے بارے میں انہیں پہلے شبہ تھا کہ ان کے پشتونوں کے ساتھ روابط ہیں۔ عثمانی تاریخ میں شیخ الاسلام کو پھانسی دینے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ مارچ 1635 میں سلطان مراد نے مشرق کی طرف مہم شروع کی اور یریوان کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے 11 روزہ محاصرے کے بعد جولائی میں اس قلعے پر قبضہ کر لیا تھا، جسے سلطان سلیمان اول بھی، جسے سلیمان اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، قبضہ نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ حاضر نہیں ہوا کیونکہ وہ جنگ میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ سلطان مراد نے ستمبر میں تبریز پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے بیماری کی وجہ سے اصفہان جانا چھوڑ دیا اور دیار باقر کے راستے استنبول واپس آ گئے۔ اس کے بعد سلطان مراد 1638 میں صفویوں سے بغداد لینے کی مہم پر روانہ ہوئے۔ وہ 5 ماہ کے سفر کے بعد 16 نومبر کو بغداد پہنچے۔ جب انہیں شہر کے مضافاتی علاقے میں واقع امام ابو حنیفہ کے مزار کی زیارت کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جب بغداد شیعوں کے ہاتھ میں ہو تو ہم اپنے فرقے کے سربراہ امام اعظم کی زیارت کی جرت نہیں کر سکتے، اور فتح شہر کے بعد تک تشریف نہیں لائے۔ شہر میں 40,000 فوجی موجود تھے۔ شاہ غیر حاضر تھا کیونکہ اسے لگا کہ سلطان مراد محاصرے سے تھک جائے گا اور پیچھے ہٹ جائے گا۔ 40 دن تک جاری رہنے والے محاصرے کے دوران گرینڈ وزیر تیار محمد پاشا کو پیشانی میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ سلطان، جو عظیم وزیر کی موت پر بہت پریشان ہوا، یہ کہنے سے باز نہ رہ سکا، اے میرے تیار، اب بغداد کی طرح 100 قلعوں کے قابل۔ اگلے دن قلعہ گر گیا۔ قلعے کا دفاع کرنے والوں کی وفاداری اور بہادری کی تعریف کرتے ہوئے سلطان مراد نے ان سب کو رہا کر دیا۔ پانے والے معاہدہ قصر شرین معاہدہ ذہاب کے تحت کھینچی گئی ایرانی سرحد آج بھی کم و بیش نافذ العمل ہے۔ اس معاہدے کے ساتھ
ایران نے اسلام کے سنی فرقے کی مذہبی شخصیات کی توہین کی ممانعت کو بھی قبول کیا۔ اپنی بحریہ پر انحصار کرتے ہوئے وینس نے اس مہم کا فائدہ اٹھایا اور عثمانیوں کے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ دیا، اس کا ٹیکس روک دیا اور ڈالمیٹین بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا۔ یہاں تک کہ جب سلطان مراد بغداد میں تھے انہیں ان واقعات کے بارے میں روزانہ اپ ڈیٹس موصول ہوتی تھی۔ جب وہ 1 سال اور 1 ماہ تک جاری رہنے والی مہم سے استنبول واپس آئے تو انہوں نے فوری طور پر تجارتی تعلقات ختم کرنے اور جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ وینس فرانس کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ تجارت کرنے والی نمبر 1 ریاست تھی۔ اس کی معیشت کا ایک اہم حصہ اس تجارت پر منحصر تھا اور اسی وجہ سے وینس اس رکاوٹ سے خوفزدہ تھا۔ دیوان امپیریل کونسل نے سلطان مراد کے حکم پر عمل درآمد میں 13 دن کی تاخیر کی۔ اس دوران وینس کے سفیر آئے اور عثمانیوں کی تمام شرائط کو قبول کر لیا۔ وینس نے معاوضہ ادا کیا اور جنگ روک دی گئی۔ سلطان مراد نے اسپلٹ کسٹمز ایکسچینج کی سہولت کو بند کرنے کا حکم دیا جہاں سامان ایڈریاٹک کے راستے ملک میں داخل اور باہر جاتا تھا۔ بوسنیا کے خزانچی محمود افندی نے بڑی شہری جرات کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ بندش میں 1 دن کی بھی تاخیر سے خزانے کو کافی آمدنی ملے گی، لہٰذا اسے اعلان جنگ تک کھلا رکھنا پڑا۔ سلطان نے ریاست کے مفادات کے حق میں اپنے حکم پر اس نسبتاً معمولی افسر کے اعتراض کی تعریف کی، تاہم سلطان مراد نے وینس کے ساتھ جنگ میں جانے کا ارادہ ترک نہیں کیا۔ تاہم یہ جنگ اس کے بھائی اور جانشین سلطان ابراہیم پر چھوڑ دی گئی کیونکہ سلطان مراد 5 سال تک گٹھیا سے لڑنے کے بعد 8 فروری 1640 کو فوت ہو گئے۔ ان کی بیماری میں اضافہ ہوا اور 14 دن بستر پر آرام کرنے کے بعد ان کی جان چلی گئی۔ اس کی عمر 28 سال تھی۔ انہیں اپنے والد سلطان احمد اول کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ اس کی سلطنت 16.5 سال تک قائم رہی۔ ان کے پاس خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت تھی جو اسلام میں سب سے مقدس مقام ہے اور اسے 1635 اشاریہ میں سیلاب سے تباہ ہونے کے بعد تعمیر کیا گیا تھا۔ ان کی یاد میں مسجد حرم کے ایک دروازے کو باب مردی کا مراد کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے لیے جو سنہری دروازہ تعمیر کیا تھا وہ اب مکہ میوزیم میں موجود ہے۔ انہوں نے کاراکی عرب مسجد کی خستہ حال عمارت کو بھی اس کی موجودہ حالت میں بحال کیا۔ اس نے باسفورس میں کاواکلر میں قلعے تعمیر کروائے تھے۔ اس نے بہت سے شہروں کی دیواروں کی مرمت کروائی۔ یریوان اور بغداد کی فتح کی یاد میں توپکاپی محل میں اس نے جو 2 حویلیاں تعمیر کی تھیں وہ اس دور کے سب سے خوبصورت تعمیراتی کاموں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے بغداد میں امام ابو حنیفہ اور عبدالقادر گیلانی کے مقبروں کی مرمت کروائی۔ دریائے مورات دریائے فرات کی سب سے بڑی معاون ندیوں میں سے ایک اس کے نام پر رکھا گیا ہے کیونکہ اس پر پل تعمیر کیے گئے تھے اور اس کے بغل میں سرائے تھے۔ اپنے والد کی طرح وہ اسکندر سے عزیز محمود ہدئی کے پیروکار تھے۔ اگرچہ وہ سیاسی معاملات پر سخت موقف رکھتے تھے لیکن وہ نرم دل تھے۔ وہ مردی کے قلمی نام سے نظمیں لکھا کرتے تھے۔ وہ ایک ماہر موسیقار تھے۔ وہ بہت سے علماء، فنکاروں اور شاعروں کے سرپرست۔ اپنے بھائی کے برعکس وہ بہت سخی تھا، انہیں اکثر تحفے دیتا تھا۔ شیخ الاسلام افندی، شاعر نیفی، ادبی مورخ نیویزادہ عطائی، مورخین پیوی اور محمد خلیفہ، سیاح ایولیاس لیبی، جغرافیہ دان کتیب لیبی اور کوئبے جیسے عظیم لوگ جنہیں آسٹریا کے مورخ جوزف وان ہیمر پرسٹال نے ترک مونٹیسکیو کہا تھا، اپنے شاندار دور میں رہتے تھے۔ اپنی موت کے بعد وہ اپنے پیچھے ایک پرامن ملک اور دنیا کی سب سے بڑی اسٹرائک فورس والی فوج چھوڑ گئے۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو وہ عثمانی فوج میں جینسریوں، ایلیٹ انفنٹری یونٹوں کو 100,000 سے 35,000 تک کم کرنے میں کامیاب رہا۔ خزانہ جو اس وقت خالی تھا جب اس نے تخت سنبھالا تھا، اس کی موت کے وقت 15 ملین سونے کے سکے تھے۔ چاندی کے سکے اکاؤنٹ میں شامل نہیں ہے۔ اس نے تیمر نظام کی اصلاح کی جس میں فتح شدہ علاقے کی متوقع آمدنی کو فوجی طبقے میں عارضی اراضی گرانٹ کی شکل میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس نے وہ بنیادیں واپس لے لیں جن پر غنڈوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے فضول خرچی کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے۔ ایک نسل پہلے استنبول، جہاں پورے سال میں ایک بھی قتل نہیں کیا گیا تھا، افراتفری کا شکار تھا۔ سلطان مراد نے اس دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر میں پرانے نظام کو بحال کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ انہوں نے دیہی علاقوں میں بھی یہی کامیابی حاصل کی۔ اس نے پوری سلطنت میں ذاتی انٹیلیجنس نیٹ ورک قائم کیا۔ اس نے یورپ میں جاسوسی تنظیم کو دوبارہ منظم کیا اور اسے سلیمان اعظم کے دور میں اس میں تبدیل کر دیا۔ سب سے پوشیدہ راز روز بروز عثمانی محل تک پہنچنے لگے۔ انہوں نے ہر جگہ ظالموں اور جابروں کے بارے میں سیکھا۔ وہ اپنی مہم کے دوران کچھ شہروں سے گزرتے ہوئے اتنی تیزی سے غنڈوں کو پھانسی دینے میں کامیاب رہا کیونکہ وہ ان سب کو نام سے جانتا تھا۔
اس نے کونیا میں ایک ایسے شخص کو پہچان لیا تھا اور سزا دی تھی جس کا حفص پاشا کے قتل میں کردار تھا جب وہ بغداد مہم کے لیے جا رہا تھا۔ چونکہ ان کا بچپن انقلابات میں گزرا تھا اس لیے وہ ہر قسم کی آفات کے عادی تھے۔ خوف کا احساس اس کے لیے اجنبی تھا۔ 8 سالوں میں اس نے متعدد لوگوں کو پھانسی دینے کا حکم دیا جو اس وقت تک اچھوت سمجھے جاتے تھے تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ ریاست کے اختیار سے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے۔ جو لوگ انہیں خون کے پیاسے قرار دیتے ہیں وہ ان کے زمانے کے انارکی اور لوگوں کو اس کا سامنا کرنے پر دھیان نہیں دیتے۔ اس نے ایک سلطان بننے کی کوشش کی جس کی عوام خواہش کرتے تھے۔ عثمانی مورخین انہیں عثمانی سلطانوں میں سے سب سے بڑے کے طور پر بیان کرتے ہیں جو سلطان سلیمان اعظم اور سلطان محمود دوم کے دور حکومت کے درمیان 242 سال میں آئے تھے۔ ہیمر کے مطابق سلطان مراد نے ریاست کی زندگی اور سائز کو نصف صدی تک بڑھا دیا۔ ان کے بغیر سلطنت عثمانیہ کا زوال 1683 میں نہیں بلکہ 50 سال پہلے شروع ہوتا۔ اس نے سلطنت کو دوبارہ زندہ کیا۔ اگر وہ زیادہ عرصے تک زندہ رہتے تو وہ ریاست کو سلیمان اعظم کے دور کی طرح واپس لے آتے، لیکن جب وہ تخت پر آیا تو اسے وہ ریاست نہیں ملی جو سلطان سلیم نے کی تھی۔ فوج بے ترتیب تھی، امن عامہ ٹوٹ چکا تھا، مالی حالات تباہ ہو چکے تھے۔ جب سلطان سلیم تخت نشین ہوا تو اس کی عمر 42 سال تھی۔ دوسری طرف سلطان مراد کی عمر 12 سال تھی۔ وہ سلطان سلیم کے تجربے سے محروم تھا، لہذا وہ ایک سانگیر عالمی فاتح نہیں تھا، لیکن وہ ہر میدان میں کامیاب رہے۔ وہ ایک عظیم کمانڈر، ایک عظیم سیاستدان، ایک عظیم سفارتکار تھے۔ وہ بہت سخت تھا، تاہم وہ سچائی سے ناراض نہیں ہوگا، وہ اسے سنے گا۔ ان کے ارد گرد کوئی قابل سیاستدان نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ان حکمرانوں کو گرہن لگا دیتا جو اس سے پہلے آئے تھے۔ باغی ہر موقع پر اسے اپنے بھائیوں کے ساتھ معزول کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ پرانی آئینی روایت کے مطابق اس نے اپنے 3 بھائیوں کو پھانسی دے دی، 2 یریوان کے دوران اور ایک بغداد مہمات کے دوران۔ اس نے اپنے پیچھے ایک کم قابل بھائی چھوڑا جس سے عثمانی خاندان جاری رہا۔ چونکہ ان کا کوئی بیٹا زندہ نہیں تھا، صرف ان کی 5 بیٹیاں بالغ عمر تک پہنچنے کے قابل تھیں۔ اس کا موازنہ ٹراجن 53-117 سے کیا جاتا ہے جو 5 عظیم ترین رومی شہنشاہوں میں سے ایک تھا۔ اس نے ازبکوں اور جارجیائی ریاست کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے۔ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ وہ ایران پر قبضہ کرنے، آذربائیجان کو فتح کرنے اور بحیرہ کیسپیئن میں ایک بحریہ قائم کرنے کے لیے ان کے ساتھ اتحاد کرتا اور خلافت کی سرحدوں کو اس وقت تک بڑھا دیتا جب تک کہ وہ عباسیوں کے دور کی طرح نہ ہوتے۔ یورپ کا سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ اس سائز کی فوج مغرب کا رخ کر لے گی۔ وینس کے سفیر نے اس بارے میں اپنی حکومت کو ایک رپورٹ بھیجی تھی۔ حقیقت کے طور پر اس کے بعد کے دنوں میں اکنسی سب سے زیادہ حملہ آور یونٹ اسٹوریا سے گزرے تھے جہاں ٹریسٹ بندرگاہ واقع ہے اور باویریا میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے ریگنسبرگ کو روند ڈالا۔ ان کی ناگہانی موت نے یورپ کو راحت کا سانس دیا۔ اگرچہ اس نے یورپ میں کوئی اہم جنگ نہیں لڑی لیکن وہاں اس کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ فرانسیسی ڈرامہ نگار جین ریسین کا المیہ بجسٹ اور انگریزی ڈرامہ نگار فلپ ماسنگر کا ڈرامہ مراد چہارم اس کی مثالیں ہیں۔ اسی عمر کے ایک فرانسیسی مسافر ونسنٹ ڈی اسٹوچوف کہتے ہیں کہ وہ اپنی سلطنت کا سب سے خوبصورت آدمی اور سب سے بہادر سپاہی تھا۔ وہ درمیانے قد اور چوڑے کندھوں کا تھا۔ اس نے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اسے گھوڑوں کا بہت شوق تھا۔ اس کے پاس دنیا کے سب سے قیمتی گھوڑے توپکاپی محل میں تھے۔ وہ اکثر شکار بھی کرتا تھا۔ وہ ایک اچھے سوار تھے، ایک غیر معمولی کھلاڑی تھے، ہر قسم کے ہتھیاروں کے استعمال میں مہارت رکھتے تھے اور ناقابل یقین حد تک مضبوط تھے۔ سلیمان اعظم کے بعد سے فوج کی طرف سے کسی بھی حکمران سے اتنی محبت اور احترام نہیں کیا گیا جتنا اس نے کیا تھا۔ ان کی جرأت، بہادری، تمام مشکلات پر صبر، تیز ذہانت، بہت سی صلاحیتوں اور فوجی ذہانت نے تعریف کو جنم دیا۔ تیر اندازی، گھڑ سواری اور تلوار بازی میں ہر کوئی اس بات پر متفق تھا کہ سلطنت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ لینڈنگ کے بغیر ایک خوفناک گھوڑے سے دوسرے گھوڑے پر چھلانگ لگا سکتا تھا۔ یریوان مہم میں اریس ندی کو پار کرتے ہوئے اس نے پانی میں ڈوبنے والے ایک بختر بند سپاہی کو ایک ہاتھ سے کالر سے پکڑ الف تھا اور اسے کنارے پر کھینچ کر سونے کا ایک تھیلا دیا تھا۔ اگرچہ وہ ذرا سی بھی بے ضابطگی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور سخت سزائیں دیتا تھا، لیکن وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بہت مہربان تھا۔ وہ روزانہ موبائل آرمی اسپتالوں اور زخمی خیموں کا دورہ کیا کرتے تھے۔
افواہیں ہیں کہ وہ جو تیر کھینچیں گے وہ رائفل کی رینج سے زیادہ دور گر جائے گا، اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو وہ پھینکے گئے بھالے اور تیر سے نہیں چھو سکتا تھا۔ انہوں نے ایک بار سلاتر موسیٰ پاشا جیسے بڑے آدمی کو ایک ہاتھ سے بیلٹ پکڑ کر اٹھایا اور کئی بار کمرے میں گھومتے رہے۔ وہ آسانی سے 200 اوکے تقریباً 256 کلوگرام گدا اٹھا سکتا تھا۔ تیر اندازی کے ایک مقابلے میں وہ 1070.5 گیز تقریباً 706 میٹر (2.316 فٹ) کے فاصلے کو چھونے میں کامیاب رہا، اور جہاں یہ تیر گرا تھا وہاں ایک پتھر کھڑا کیا گیا تھا۔ وہ 12 ڈھالیں جو انہوں نے بھالے سے چھڑکی تھیں انہیں بوڈاپسٹ کے ویانا گیٹ پر یادگار کے طور پر لٹکا دیا گیا تھا، اور جن 12 ہتھیاروں کو انہوں نے تیر سے چھڑکا تھا وہ قاہرہ کے قلعے میں لٹکا دیے گئے تھے۔